لہٰذا لگتا یہ ہے کہ ان کی طبعی موت نہیں ہوئی بلکہ ان کو شہید کیا گیا ہے۔ شہادت میں ان کی موت کے اندر ان لوگوں کا ہاتھ تو نہیں ہے کہ جو کہیں پر مسلمانوں کو متحد نہیں دیکھنا چاہتے، یا آپ بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہوں گے کہ جو نسائی کو ٹھڈے مار رہے تھے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی محقق عالم دین، ندوۃ العلماء سے تعلق رکھنے والے جلیل القدر شخصیت نسائی زماں علامہ سید سلمان ندوی الحسینی، ان کا انتقال ہو گیا ہے، رحمہ اللہ رحمتاً واسعۃ ونور اللہ مرقدہ۔ آپ ایک جلیل القدر شخصیت تھے، ہمارے پڑوسی ملک سے تعلق رکھتے تھے اور اتحاد بین المسلمین کے علم بردار تھے۔ عصر حاضر کی جتنے بھی ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے فرقے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، خصوصاً دیوبندی مسلک میں ان کے پائے کا کوئی عالم دین نہیں تھا، اور علم دین کے ساتھ ساتھ انہوں نے حق گوئی کے اندر بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، جن کو علی میاں کہتے ہیں، ان کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ بڑی بڑی تحریکوں کے اندر انہوں نے حصہ لیا اور عظیم کتابیں اردو ادب کے اندر تاریخ اور سیرت پہ انہوں نے لکھی ہیں، خاص طور پر تاریخ دعوت و عزیمت جو تقریباً 5 جلدوں کے اندر ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے اس میں تاریخ کے اندر جو اصحاب عزم ہیں، اولو العزم شخصیات ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کو بھی مولانا سلمان ندوی صاحب نے شائع کیا تھا۔ تو مولانا سلمان ندوی صاحب اکابر اہل سنت کی زیر تربیت رہنے والی شخصیت ہیں، خاص طور پر ابو الحسن علی ندوی صاحب نے ان کی تربیت کی تھی، اور ان کے ساتھ جو ان کے ہم عصر علماء ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ بچپن اور جوانی گزاری ہے اور تعلیم و تربیت کے ماحول کے اندر ایک ساتھ علم حاصل کیا ہے، مدرسے میں، خانقاہ میں، تربیت کے ماحول میں جو ایک ساتھ وقت گزارا ہے جنہوں نے، خصوصاً مولانا نعمانی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے ان کی تعریف کی ہے، اور کوئی شخص بھی ان کے بارے میں کمزور جملہ نہیں کہہ سکتا۔ ان کے اخلاق، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے شب و روز کے بارے میں، اور علمی اعتبار سے بھی ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا۔ انٹرنیشنل طور پر اسلام کا مقدمہ لڑنے والے اور مسلمانوں کی بات کرنے والے، عربی زبان پر ان کو کامل مہارت حاصل تھی، عبور حاصل تھا، اور کئی کتابوں کے یہ مصنف تھے۔ تو اپنے مکتب کے اندر بھی ان کی گراں قدر خدمات ہیں، اور جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر، خاص طور پر انتہا پسند طبقے نے، فرقہ واریت پھیلانے والوں نے ان کے خلاف بہت منفی لکھا اور خوشیوں کا اظہار کیا کہ دیکھیں گستاخ صحابہ اس دنیا سے چلا گیا، اور ایک صحابہ کرام کے بارے میں لکھنے والا اور منفی لکھنے والا وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ اول تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر دوام اور بقا کسی کو نہیں ہے، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں آیا، خواہ آپ کا موافق ہو یا مخالف ہو۔ یہاں جسے آپ نیک سمجھ رہے ہیں وہ بھی چلا جاتا ہے، جسے بد سمجھتے ہیں وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کے مرنے کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو زیب دیتا ہوگا جو خود کو مذہبی کہتے ہوں۔ اب کچھ حضرات یہ کہتے ہوں گے کہ جناب مخالف کے جانے کے اوپر، مرنے کے اوپر خوشی کا اظہار تو بنتا ہے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی، مخالفت کس درجے کی ہے؟ یعنی ایک مخالف تو وہ ہے کہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یزید کے جانے کے اوپر، فرعون کے جانے کے اوپر خوشی کا اظہار کرے، اس وقت کا جو ظالم ہو اس کے جانے کے اوپر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہوں، اور وہ معاملات کہ جو صحابہ کرام سے تعلق رکھتے ہیں، اور صحابہ کی جو بہترین جماعت ہے، بہترین جماعت کا اگر کوئی شخص دفاع کرتا ہے اور اس دفاع کرتے کرتے اس کی جان چلی جاتی تو اس کو تو دعائیں دینی چاہیے۔ مطلب اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ صحابہ کرام کی بہترین جماعت کون سی ہے، تو صحابہ میں السابقون الاولون، مہاجرین و انصار میں سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جلیل القدر شخصیت ہے۔ کس نے عمار یاسر کو قتل کیا، شہید کیا ہے، اور ان کا سر ادھر سے ادھر پھرایا ہے؟
کس نے جناب جلیل القدر صحابہ بدر کے صحابہ کو شہید کیا ہے؟ کون ان کے ساتھ لڑا ہے؟ علی کیا بدر کے صحابہ نہیں ہیں؟ علی پر سب و شتم کا حکم کون دیتا رہا ہے؟ اور کس نے علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کے حوالے سے لعنت کا ایک سلسلہ جاری کیا؟ یہ سب ہماری علماء اہل سنت نے احادیث کی شکل کے اندر، تاریخ نہیں، حدیث کی شکل کے اندر ہمارے ہاں صحیح کتابوں کے اندر مروی ہے، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، حتیٰ کہ بخاری کے اندر بھی یہ معاملات مذکور ہیں۔ تو اب اگر ایک شخص بہترین سنیت کا دفاع کر رہا ہے اور صحابہ کرام کی جماعت کا دفاع کر رہا ہے، تو اس میں اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ یہ کہیں کہ جناب اس کے جانے کے اوپر میں خوشی کا اظہار کروں، تو آپ کو تو پھر بخاری کے جانے کے اوپر بھی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ آپ کو تو اس کا مطلب ہے آپ مسلم رحمہ اللہ کے زمانے میں ہوتے اور امام مسلم کی وفات کا آپ سن لیتے تو آپ اس پہ بھی پمفلٹ شائع کرتے، وہ بہت اچھا ہو گیا، مسلم نشا پوری دنیا سے چلے گئے اور رافضیت کا ایک بڑا علمبردار چلا گیا۔ اسی طرح نسائی، کیا نسائی کو ٹھڈے مارنے کے اوپر آپ خوش ہوں گے، یا آپ بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہوں گے کہ جو نسائی کو ٹھڈے مار رہے تھے؟ مجھے بتائیے۔ یعنی نسائی زماں آج کے جو نسائی ہیں، علامہ ندوی رحمہ اللہ، ان کے جانے کے اوپر آپ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب اچھا ہو گیا، گستاخ صحابہ چلا گیا۔ تو پھر یہی عقائد و نظریات جو علامہ ندوی نے پیش کیے، یہ کیا عقائد و نظریات تھے؟ علامہ ندوی رحمہ اللہ نے انہی باتوں کو جو ہماری اہل سنت کتابوں میں تھی ان کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کو دمشق کی جامع مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے حالات زندگی کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور دیگر ہمارے ہاں محدثین نے، کہ ان سے پوچھا گیا کہ معاویہ بن ابی سفیان کی فضیلت کے اندر آپ نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ آپ نے امام علی کی فضیلت کے اندر تو کتاب لکھ دی ہے، خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور آپ نے احادیث اس کے اندر ذکر کی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں بھی آپ کوئی حدیثوں کی کتاب لکھ دیں۔ تو نسائی نے کیا کہا تھا اس موقع پہ؟ امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا الا یرضى رأسا برأس حتى یفضل، کیا تم لوگ اس بات پہ راضی نہیں ہوتے ہو کہ ان کا معاملہ برابر سرابر ہو جائے حتیٰ کہ تم ان کو فضیلت دینا چاہتے ہو؟ تو نسائی کو حدیث نہیں ملی، نسائی نے یہ جواب دیا، اس جواب سن کر دمشق کی جامع مسجد میں ان کو ٹھڈوں سے مار کر شہید کیا گیا۔ تو میں آج ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آج لوگ سلمان ندوی صاحب کے جانے کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہوتے کہ جو نسائی کو ٹھڈے مار مار کر شہید کرتے؟ کیا تم بھی اس زمانے کے اندر حاکم نشاپوری کا گھر کا محاصرہ کرتے کہ انہوں نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر فلاں فلاں کی منقبت کے اندر حدیثیں نہیں لے کر آئے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کس طرح سے، کس ڈگر کے اوپر آپ اہل سنت والجماعت کو لے کر جا رہے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ، اور میں یہاں پر مولانا سجاد نعمانی صاحب حفظہ اللہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے بارے میں تعریفی کلمات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے موقع کے اوپر گفتگو کر کے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مولانا نعمانی صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ حالانکہ مولانا نعمانی صاحب کے ساتھ میرا شدید علمی اختلاف ہے، اور حتیٰ کہ مولانا ندوی رحمہ اللہ ان کا بھی بڑا شدید اختلاف تھا۔ مولانا سلمان ندوی صاحب یوں سمجھ لیں کہ وہ اہل البیت علیہم السلام کا مقدمہ اس دور کے اندر میثم تمار کی طرح پیش کر رہے ہیں، اور دوسری جانب مولانا نعمانی صاحب نے جو گفتگو کی ہے خصوصاً امام علی علیہ السلام کی سیاست کے حوالے سے، اور بعض طلقاء کی ان کے لیے ان کو اتنا آگے بڑھا لیا کہ امام علی سے بھی آگے لے گئے، تو اس پر میں نے ان کو جواب دیا تھا اور علمی اختلاف رکھا۔ لیکن میں ان کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں مولانا نعمانی صاحب کو کہ انہوں نے اس موقع پر اعتدال کی بات کی اور دیوبند کے اندر ایک اچھا رویہ اپنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مولانا نعمانی صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ فرقہ وارانہ طور پر مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، تاریخ کو سمجھنے کے حوالے سے ہو سکتا ہے، احادیث کی تشریح اور تعبیر کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اخلاق وہی اپنانے چاہیے جو آج مولانا نعمانی صاحب نے اپنائے۔ یہاں پر مولانا سلمان ندوی صاحب رحمہ اللہ، ان کی زندگی کے حوالے سے میں کیا گفتگو کرتا جاؤں۔ حدیث کا میدان ہو، عربیت کا میدان ہو، فصاحت و بلاغت کا، ہر میدان کے اندر الحمدللہ عز و جل انہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور امت مسلمہ کا مقدمہ رکھا ہے۔ خصوصی طور پر ذکر یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک عرصے سے مولانا ندوی صاحب اس رستے پہ کیوں آئے؟ حالانکہ مولانا ندوی صاحب کے جو
ان کے خاندان کے بزرگ ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب. انہوں نے المرتضیٰ کتاب لکھی ہے سیدنا امام علی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر, اور اس میں جگہ جگہ پر وہ بہت شاندار کتاب ہے امام علی کی سیرت اور بایوگرافی پہ, لیکن جسے کہنا چاہیے کہ حق پورا ادا نہیں ہوا ہے, خصوصاً اہل البیت کے معاملے میں. اور اس میں بھی کہیں پر طلقاء کی کچھ نظر آتا ہے کہ فضیلت ہو یا انہوں نے معاملہ برابر کرنے کی کوشش کی ہے. مولانا سلمان ندوی صاحب نے پھر اس کے اوپر اس کو دوبارہ سے شائع کیا ہے اور اس پہ اپنے حاشیے وغیرہ لگائے. بڑا کارنامہ ہے مولانا سلمان ندوی صاحب کا. تو مولانا ندوی صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں وہ اہل البیت کی جانب کیوں آئے. مولانا ندوی صاحب شیعہ نہیں ہوئے, وہ شیعہ علماء سے بھی مل رہے ہیں. ضرورت ہے اس امر کی کہ آج مولانا ندوی جیسا ظرف اپنایا جائے. پاکستان سے علماء گئے, شیعہ علماء, وہ وہاں پر مولانا ندوی صاحب ان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ بیٹھے. بڑی لہدے ہوئی اور سوشل میڈیا پہ بات ہوئی, دیکھو رابضیوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے اور یہ تو رابضی ہو گیا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. لا یخافون لومۃ لائم, وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوں گے. قرآن مجید میں ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اے ایمان والو, رسول اللہ کے زمانے کے اندر جو اہل ایمان ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر تم دین سے پھر گئے تو اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. مومنوں کے لیے نرم ہوں گے, کافروں پر سخت ہوں گے, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے اور اللہ کے معاملے میں کسی کا خوف نہیں کھاتے ہوں گے. مولانا سلمان ندوی کے اندر یہ خصوصیت تھی. سیدنا امام علی نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ میں حق کے راہ میں کسی ملامت کرنے والی کا خوف, کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف نہیں کھاتا. اس جملے کا اگر کوئی بہترین مصداق ہے تو آج کے زمانے کے اندر مولانا ندوی رحمہ اللہ تھے. مولانا ندوی نے جب دیکھا کہ اہل سنت کے اندر ایک بھرپور منظم انداز سے سنیت کو بدنام کرنے کے لیے اور سنیت کو ناسبیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے انٹرنیشنل طور پر کوششیں ہو رہی ہیں کہ یزید کو وہ حاکم حق ثابت کر دیا جائے, اور جتنے بھی اہل البیت کی سٹرگل ہے, کوششیں ہیں, ان کو غلط ثابت کیا جائے, اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کو بغاوت اور خروج قرار دے کر محبان اہل البیت کو طعن و تشنیع کیا جائے. اور ایک زمانے کے اندر کہ جب امام المتقین سیدنا الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام, ان کے اوپر سب و شتم کا آغاز ہوا, ان پر لعنتوں کا آغاز ہوا ہے, تو اس زمانے کے اندر یعنی امام علی کی مظلوم شخصیت ہے, ان پر سب کیا گیا, ان پر لعنت کیا گیا. اور پھر آج کے زمانے میں ہوا یہ کہ ان ساری باتوں کو کہ جو ہماری صحیح مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی کے اندر مذکور ہیں, سیاہ ستہ کے اندر ہے کہ علی کے بارے میں کیا سے کیا کہا جاتا رہا ہے, ان ساری باتوں کو چھپایا گیا. اور اس کے وجہ جو اس کو بیان کرتا اس کو یہ رافضی کہتے ہیں, اور انہوں نے اہل سنت کو اس طرح بنا رہے ہیں کہ گویا کہ یہ اہل البیت کے مخالف ہوں. الیاذ باللہ, استغفر اللہ العظیم. تو اہل سنت کے اوپر سے یہ داغ ہٹانے کے لیے مولانا ندوی صاحب میدان کے اندر آئے. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان معاملات پر گفتگو کیوں کی, ہوتا رہتا, چلتا رہتا. میں آپ کو حق سچ کہنا چاہتا ہوں یہ بات کہ آج اگر مولانا ندوی رحمہ اللہ ان حقائق سے پردہ نہ اٹھاتے تو اس زمین کے اوپر بر صغیر پاک و ہند میں ان کے جنازے سے بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوتا. بر صغیر پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں. لیکن ابو ذر غفاری بھی تو ہے تاریخ میں کہ جن کا جنازہ پڑھنے والے عبداللہ ابن مسعود اور مالک اشتر ہیں, چند لوگ ہیں, 10-12 افراد تھے ان کے جنازے میں. تو حق بات یہ نہیں ہے کہ کون کس جگہ پر آپ زیادہ تعداد کے اندر ہیں. حق یہ ہے کہ آپ اہل البیت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں, اور جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے درست طور پر اسے پہنچائے. فرقوں کا خوف نہ کھائے, اللہ کا خوف رکھے. مولانا ندوی نے یہی کام کیا. تو پھر طعن و تشنیع ہوتی رہی ان کے بارے میں, جناب یہ انہوں نے اس معاملات پر گفتگو کیوں کی. اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب کیوں ان معاملات کو چھیڑ رہے ہیں, چھوڑ دیں, یہ تو گزشتہ زمانے کے لوگ تھے اور آپ ان معاملات پر گفتگو کرتے. اور میں آپ کو حقیقت بیان کروں کہ ان معاملات کو محبان اہل البیت زیادہ ڈسکس نہیں کرتے. حتیٰ کہ یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں, میں اس سے آگے درجے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ محبان اہل البیت ہی
یہ پہل کرتے ہیں صحابہ پر سب و شتم میں. یہ بات درست نہیں ہے کہ ان لوگوں نے صحابہ کو گالیاں دینے کا سلسلہ شروع کیا تو اس لیے ہم جناب ہم بن گئے اور ہم یہ آ گئے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ محبان اہل البیت پر، خاص طور پر شیعہ حضرات کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے رہے. تو پھر ری ایکشن کے اندر انہوں نے پھر کہا اچھا تم ہمیں گالیاں دیتے ہو، آؤ دیکھو تم یہ کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. یوں اس طرح سے معاملات بگڑتے ہیں. لیکن مولانا سلمان ندوی صاحب نے علمی انداز کے اندر اپنی کاوشوں کو اس کا آغاز کیا، اور پوری دنیا کے اندر آج مثلاً آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں علماء طبقہ وہ اس جانب راغب ہوا کہ نہیں ندوی صاحب درست کہہ رہے ہیں، بات درست کہہ رہے ہیں، وہ کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے علماء نے ان کے لیے دعائے ترحم بھی کی، ان کے لیے رحمت کی دعا بھی کی ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا سلمان ندوی صاحب کے کچھ سیاسی نظریات تھے. سیاسی نظریات میں وہ مختلف حکمرانوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور بلا شک و شبہ مجھے بھی اختلاف ہے. میں نے مولانا سلمان ندوی صاحب کے بارے میں ان کی زندگی میں ہی ان سے یہ اختلاف کیا کہ جب انہوں نے پاکستان کے حوالے سے خصوصاً گفتگو کی تھی، میں نے کہا یہ آپ کا میدان نہیں ہے. آپ یہاں آپ یزید کے بارے میں بات کریں، آپ جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کریں جنہوں نے اہل البیت کو ستایا اور شہید کیا ہے. تو بہرحال ان سیاسی معاملات سے، یعنی کوئی ہماری گفتگو سے یہ نہ نتیجہ نکالے کہ میں اگر مولانا ندوی صاحب کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے سارے افکار و نظریات خصوصاً جو سیاسی بھی تھے اس کو بھی حمایت کرتا ہوں یا اس کو بھی اپناتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جو ایک بہت بڑا کارنامہ ان کا، سنی شیعہ جتنی دوری ہے، یہ میدان کے اندر خود اترے. علماء گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ یار اگر ہم کسی شیعہ عالم کے ساتھ کھڑے ہو گئے یا ہم نے انہیں اپنے سٹیج پہ بلا لیا تو ہمارے چندے اور نذرانے نیاز بند ہو جائے گا، اور ہمارے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ محدود کر دیا جائے گا. اس لیے بہت سارے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی تنہائی کی نشستوں کے اندر تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہاں یار علی کے اوپر ظلم ہوا ہے اور امام علی کو لعن کیا جاتا رہا ہے اور فلاں فلاں زمانے میں، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ یار فلاں شخصیت نے اس کا ابتدا کیا تھا، اس کا آغاز کیا تھا. لیکن وہ پھر جب مجلس میں ہوتی تو وہ یہ کہتے ہیں اچھا رافضی یوں ہیں، اور پھر وہ ان سے ملاقات نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو شیعہ علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے اور ہم تو پکے سنی وغیرہ ہیں. تو لیکن مولانا ندوی صاحب نے، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ لوگوں کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوئے، اور انہوں نے ملاقاتیں بھی کی اور اتحاد بین المسلمین کے لیے ان کے کارنامے ہیں. عراق زیارات پر گئے ہیں، سیدنا امام علی علیہ السلام کی زیارت پر گئے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر گئے، اور وہاں پر انہوں نے گفتگو کی، عربی زبان کے اندر خطاب کیا. پھر اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ ایران بھی گئے ہیں، وہاں پر بھی آپ نے جو یہ معاملات چل رہے تھے، ایک توانا آواز تھی اس حوالے سے، حق کی، جرت کی، بہادری کی، عزیمت کی مثال ہیں آپ. اور اسی سے مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے جو مسلمانوں کے اندر منافقین ہیں کہ جو مسلمانوں کی کمر کے اندر خنجر گھوپتے ہیں ان کی پیٹھ کے اندر، ان کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی. لہٰذا لگتا یہ ہے کہ ان کی طبعی موت نہیں ہوئی بلکہ ان کو شہید کیا گیا ہے. ایک رائے یہ بھی ظاہر کی جا رہی ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ ان کی طبعی موت نہیں ہوئی، انتقال نہیں ہوا، بلکہ ان کو شہید کیا گیا ہے. اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر اب یہ گفتگو چل رہی ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے. ان کے جو وارثین ہیں، وہ رسائے، ان کو چاہیے کہ وہ ان تحقیقات کا مطالبہ کریں. ان کے وارث، ان کے علمی طور پر جو وارث ہیں یا ان کے خاندانی طور پر وارث ہیں، کہ حضرت کے بارے میں تحقیقات ہوں، آخر وقت میں انہوں نے کیا کھایا تھا. کیونکہ یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے گفتگو کی ہے، خطابات کا ایک سلسلہ، اور انٹرویوز سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے تھے اور یوٹیوب کے اوپر بھی ان کا بیان آیا تھا. اور اسی صبح میں ان کا بیان سن رہا تھا کہ جو انہوں نے ان تاریخوں کے اندر وہ حقائق بیان کیے تھے. تو وہ بیان پھر اسی میں ایک میسج آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا. مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، شاید کسی نے فیک نیوز پھیلا دی ہے. پھر کنفرم کیا، معلوم ہوا کہ یہ تو حضرت کا انتقال ہو گیا. تو حضرت جو ہے ان کے بارے میں تحقیقات ہونے چاہیے کہ ان کی شہادت میں، ان کی موت کے اندر
ان لوگوں کا ہاتھ تو نہیں ہے کہ جو کہیں پر مسلمانوں کو متحد نہیں دیکھنا چاہتے، کہیں پر وہ انٹرنیشنل طاقتیں تو نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں انہوں نے نام لے لے کر گفتگو کی تھی. یہ اس پہ ضرور تحقیقات ہونی چاہیے. یعنی بڑا اندیشہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو خاص طور پر ایران کی حمایت کے اندر میں بات کرنے کی وجہ سے رستے سے ہٹایا گیا، یا اہل البیت کی محبت کی وجہ سے. اور یہ بہت کھل کے باتیں کر رہے تھے. دیکھیں کھل کے کیا، جو کتابوں کے اندر اس سے زیادہ کھل کے بات لکھی ہوئی ہے. مثلا صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو کہا گیا کہ حکم دیا گیا کہ تم علی پر سب کیوں نہیں کرتے. ابن ماجہ کے اندر ہے کہ سعد بن ابی وقاص غصے ہو گئے. ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ سعد بن ابی وقاص سے جب مطالبہ کیا گیا علی پر سب کیوں نہیں کرتے، تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ خدا کی قسم تم اگر میرے سر پر کلاڑی رکھ کر بھی اس کو چیر دو نا، میں علی پر پھر بھی سب نہیں کروں گا. علی پر پھر بھی میں گالی نہیں دوں گا، علی کو میں علی پر سب نہیں کروں گا، کیونکہ علی کے یہ فضائل ہے. تو یہ ایک بہت بڑی قیمت مانگتا ہے. اس لیے ان کے انتقال کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. میں اس کا مطالبہ رکھنا چاہوں گا اور ان کے لواحقین سے تعزیت کرتا ہوں، ان کے شاگردوں سے، جتنے بھی متعلقین ہیں، محبت کرنے والے ہیں، احباب ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور مطالبہ بھی ساتھ میں میرا یہ ہے کہ آپ یہ کوشش کریں، کیونکہ چن چن کر ان لوگوں کو کہ جو حق کی راہ کے اندر نکل گئے ہیں، کہ جو حق کی، اور یہ تاریخ رہی ہے. کسی کا جملہ ہے میرے خیال میں تاریخ کے اندر آپ پڑھیں گے، ان للہ جنودا ومنها العسل، اللہ کے لشکر ہے اور ان میں سے ایک شہد بھی ہے. مالک اشتر کو شہد میں زہر ملا کے دیا گیا، سیدنا امام حسن کو زہر دیا گیا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر دیا گیا، جیل میں جنازہ نکلا ان کا جیل سے. تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے کہ محبان اہل البیت کو زہر دیا جاتا تھا اور وہ شہد میں ملا کے دیا جاتا تھا. اور ایک نصرانی طبیب تھا جو یہ زہر بنانے میں بڑا ماہر تھا، تو وہ پھر یہ کام کر کے جو ہے وہ محبان اہل البیت کو زہر دیے جاتے تھے. تو ابھی یقین نہیں آ رہا کہ کس طرح سے کل تو ہی یوں سمجھ لیں کہ ان کی گفتگو دیکھ رہے تھے، ویڈیو دیکھ رہے تھے، اور پھر ہمیں اگلے ہی لمحے میں خبر ملتی ہے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. اچانک ان کو دورہ آیا، نہ پہلے کوئی بیماری کی اطلاع، نہ کوئی ماحول، نہ کوئی خبر. ہوتا ہے نا، معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کہ طبیعت ناساز چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ پتہ ہوتا ہے، حلقہ احباب میں بات معلوم ہوتی ہے. بس یہ کہ بھئی فجر کی نماز پڑھی اور دورہ آیا اور انتقال ہو گیا، بہت کم ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور خاص طور پر ایسی شخصیت کے جو صحت و سلامتی کے ساتھ وقت گزار رہی ہو. تو لہٰذا تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات ہونے میں کوئی ایسا نہیں ہے، ہم کسی کے اوپر کوئی شک کا اظہار نہیں کر رہے، لیکن بہرحال تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے یہ سکھا دیا کہ ناسبیت کے خلاف جو سفر انہوں نے شروع کیا تھا، انشاءاللہ ہم ان کے شاگرد بن کر اس سفر کو آگے جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.